السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹھی سے سوال. میں ہوں سیدہ عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. آج کا شو ہم معمول سے کچھ ہٹ کے کریں گے کیونکہ آپ کو اکثر شکایت رہتی ہے کہ ہم ہمیشہ جو خانگی معاملات ہیں، ملکی معاملات ہیں، اس میں الجھے رہتے ہیں. تو ہم اب آپ کو بڑے معاملات میں الجھائیں گے کیونکہ ویسے بھی الجھنے جا رہے ہیں. جب سے ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار میں آئیں گے 20 جنوری کے بعد سے لفظی گولہ باری بہت پہلے کی شروع ہے، لیکن اس کے بعد عملی طور پر وہ سرحدوں کو بدلنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو عالمی سطح پر کون سی تبدیلیاں 2025 میں ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ آپ نے مڈل ایسٹ کا تو ہمیں تبصرے میں بتایا کہ اسرائیل کے پلانز کیا ہیں. اب ان کا گریٹر اسرائیل کا میپ بھی سامنے آ چکا ہے. آج کے شو میں اس پر بھی بات کرنی ہے. پھر چائنا اور بھارت کے درمیان کیا کشمکش چل رہی ہے وہ بھی آج کے شو کا موضوع ہوگا. لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ، سب سے بڑی پکچر جو ڈونلڈ ٹرمپ بنا رہے ہیں، وہ ایک طرف کینیڈا کو للکار رہے ہیں، پھر پیناما کینال پہ بھی ان کی نظر ہے، پھر دوسری طرف وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم گرین لینڈ بھی خریدنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہم انٹرفیرنس بھی کر سکتے ہیں. فوجی مداخلت کا امکان بھی انہوں نے ظاہر کر دیا ہے. تو اب رد عمل تو آ رہا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی کیپیسٹی میں سے ناممکن قرار دے رہا ہے، کوئی دفاعی بجٹ بڑھا رہا ہے. لیکن ہمیں یہ جاننا ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی ان دھمکیوں کو، ان اشاروں کو سنجیدگی سے لینا چاہیے یا یہ صرف ایک ریٹرک ہے؟ ہاں، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. آپ نے نشاندہی تو کر ہی دی کہ وہ گرین لینڈ کے اوپر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں. اس کے بعد وہ کینیڈا کی بات کر رہا ہے کہ 51 اسٹیٹ بن جائیں آپ، اور دھمکی دے رہا ہے کہ میں آپ کے اوپر ٹیرف لگا دوں گا آپ کی تجارت کے اوپر، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری وجہ سے آپ زندہ ہیں. ہم آپ سے اگر نہ مال لیں تو پھر آپ تو زندہ نہیں رہ سکتے. ادھر میکسیکو کو بھی دھمکی دے رہا ہے کہ آپ کی طرف سے اللیگل امیگرنٹس آتے ہیں، آپ روکتے نہیں ہیں، تو یا آپ نہیں روکیں گے تو پھر آپ بھی آ جائیں اندر، امریکہ کے اندر ہی آ جائیں. پھر وہ کہہ رہا ہے کہ گلف آف میکسیکو، کیونکہ میکسیکو کے نام پہ ہے وہ گلف جو ہے وہاں، وہ کہتا ہے یہ بھی ہمارے نام پہ ہونا چاہیے. آپ کون ہوتے ہیں؟ گلف آف میکسیکو. یہ ویسے ہی ہے نا جیسے بے آف بنگال، تو بنگال کے نام پہ ہے، اور ہندوستان والے کہتے ہیں اس کو انڈین اوشن نام رکھا ہوا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں انڈین اوشن ہی ہونا چاہیے، عریبین اوشن ہونا چاہیے. اس قسم کی باتیں بھی چلتی رہتی ہیں نا. تو اب بات یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جس ووٹ کے ساتھ آئے ہیں، وہ ووٹ کے دو حصے. ایک تو یہ ہے کہ ان کا ایجنڈا ہے کہ جنگ نہیں میں نے کرنی. وہ کہتا ہے یہ ہماری امریکن اسٹیبلشمنٹ جو یہ ہمیں انوالو کر دیتی ہے ان وارز. یہ اپنے ہتھیار بیچنا چاہتے ہیں، یہ اپنا پاور بڑھانا چاہتے ہیں، یہ ڈیپ اسٹیٹ جس کو کہتے ہیں. اور اس لیے ہی سیز آئی ایم اپوز ٹو آل وارز. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ روس کے ساتھ یوکرین کے اندر لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، ایک طرف تو وہ یہ ان کی فلسفی ہے کہ وارز نہیں ہونے چاہیے اور امریکہ کو انوالو نہیں ہونا چاہیے وارز. اگر دوسری طرف وہ جس قسم کی یہ بیان بازی کر رہے ہیں، ظاہر ہے اس کے ساتھ تو ریئیکشن آ رہا ہے. اور ریئیکشن آ رہا ہے تو یہ پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ یا تو چپ کر کے بیٹھو، تو یا آپ صرف بیان بازی کرو. اگر بیان بازی 2-3 دفعہ کرو گے اور ایکشن نہیں لوگے تو آپ کی پھر حیثیت کیا رہے گی؟ کہ ایڈا بڑا بندہ گلاں ہی کرتا ہے اور کرتا کچھ نہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے ارادے ان کے کوئی نیک نہیں ہیں، اور ان کے فلسفے کے اندر ایک کانٹرڈکشن ہے. ایک طرف کہتا ہے ہم نے لڑائی جھگڑے نہیں کرنے کسی کے ساتھ، دوسری طرف جس قسم کی بیان بازی کر رہا ہے، اگر اس سے پیچھے ہٹے گا تو مسئلہ بن جائے گا اس کے لیے. تو اس لیے یہ ممکن ہے کہ ان میں سے گلف آف میکسیکو جو ہے اس کو تو یہ کہے گا کہ جی یونیلیٹرلی چینج کر دے گا. اس کو پھر چیلنج کیا جائے گا، لڑائی جھگڑے ہوں گے مگر کوئی لڑائی اس کے اوپر وار نہیں ہوگی. دیٹ از جسٹ اے سمبولک تھنگ. کیا اپنا پاور دکھانے کے لیے کہ وی آر دا بگ بردر، یہ ہمارا نام ہمارا ہونا چاہیے. بٹ اٹس ناٹ اے کویسچن آف ایکسچینجنگ ٹیریٹریز یا اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے. تو وہ اتنا ایشو نہیں ہے. ایشو یہ کینیڈا والا بھی نہیں ہے. یہ کینیڈا والا بھی ایشو نہیں ہے کہ یہ کینیڈا 51 اسٹیٹ بن جائے. یہ صرف ڈرامہ بازی ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی صورت میں بھی کہ کینیڈا وڈ اگری ٹو بیکم دا 51 اسٹیٹ. کینیڈین کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے، ایک نیشنلٹی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے 5 سال میں جس کی وجہ سے ون آف دا ریزنز دیٹ ٹروڈو is no longer prime minister, will not be prime minister for long, اس قسم کی میسو امیگریشن ہوئی ہے جس کی وجہ سے کینیڈین جو ایک بن رہی تھی، ایک نیشنلٹی بن رہی تھی کینیڈین کی، کاسموپولیٹن اپر ایجوکیٹڈ پیپل، وہ ڈائلیوٹ ہوتی جا رہی ہے. اور اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کینیڈا کے اندر بھی ایشوز بننے شروع ہو گئے ہیں کہ ہم کینیڈینز ہیں کون.
سو آئی تھنک ڈونلڈ ٹرمپ تھنکنگ کہ یہ اچھا موقع ہے از میکنگ دس کلیم کہ جی تو آپ لوگ کیا ہے, آپ کے پاس ہے کیا, تیل ہے اور لکڑی ہے, لکڑی بھی اور تیل بھی امریکہ لیتا ہے جی, تو ہم اگر بند کر دیں تو آپ تو فرض ہیں. اچھا, اور کینیڈا نے بھی کیا کیا ہوا ہے کہ بہت بڑی ویلفیئر اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے, بہت بڑی ویلفیئر اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے, فری ایجوکیشن, فری دس فری دیٹ. تو امریکن یہ بیسکلی فلسفہ یہ ہے کہ جی ہمارا امریکن ٹیکس پیئرز ڈالر ہے, وہ ہم آپ سے تجارت کر کے آپ کا مال خرید رہے ہیں, اور ہم نہیں خریدیں گے تو آپ اڑ جائیں گے, تو آپ بہتر یہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہی آ جائیں. تو اچھا, تو ادھر سے پھر ظاہر ہے وہ آگے سے جواب ہی آتا ہے کہ پھر ٹھیک ہے, اگر آپ کینیڈا لینا چاہتے ہیں تو ہمیں الاسکا دے دیں آپ, کیونکہ الاسکا کینیڈا کے اوپر ہے نا, تو وہ امریکن اسٹیٹ ہے الاسکا. تو ڈونلڈ ٹرمپ چھیڑ رہا ہے یہ لوگوں کو, چھیڑخانی, اس سے زیادہ کوئی سیریس پرپز نہیں ہے. اچھا, کینیڈا کو چھیڑ رہا ہے, میکسیکو کو چھیڑ رہا ہے, ان اے وے رشیا کو بھی چھیڑا ہے, چائنا کو بھی چھیڑا ہے, اگر پاناما کینال اور گرین لینڈ. اب میں آپ کو بتاؤں فرق کیا ہے. جو چائنا کے ساتھ جو ایشو ہے وہ فرق ہے, رشیا کے ساتھ ایشو فرق ہے. چائنا کے ساتھ کوئی ٹیریٹری کے اوپر نہیں بات ہو رہی, رشیا کے ساتھ بھی کوئی ٹیریٹری کے اوپر نہیں ہو رہی. انفیکٹ وہ تو رشیا کے حق میں ہے کہ یوکرین جو ہے اس کو فارغ کیا جائے, جنگ ختم کی جائے, اور یوکرین کا کچھ حصہ جو ہے رشیا کو مل جانا چاہیے ایز اے بفر اسٹیٹ. تو ہی از آن دا رشین سائڈ. اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ امریکنز اب آپ یوکرین کو نہیں سپورٹ کریں گے, اگر یورپ نے کرنا ہے تو یورپ پیسے دے, ہتھیار دے, ہمارے سے مت لے آپ. اور اسی طریقے کے ساتھ یورپ کو بھی وہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ نیٹو کے سارے پیسے ہم دیتے ہیں, تو آپ اپنا پیسے دیں نا نیٹو, آپ اپنی پروٹیکشن کرنی ہے روس سے کریں, ہمیں تو کوئی خطرہ نہیں ہے روس سے, ہم تو نہیں جنگ کر رہے روس کے ساتھ. نیٹو کو اگر کوئی خطرہ ہے تو روس کا, تو وہ تو یورپ کو خطرہ ہے. تو آئی تھنک ہی از میکنگ آل دیز ویوز, جس کی وجہ سے رائٹ ونگ یا لیفٹ ونگ یا سینٹرسٹ گورنمنٹس ان یورپ اینڈ ان دا ریسٹ آف دا ورلڈ آر آل اپ ان آرمس کہ یار ایک ہی واٹ از دس نان سینس. بٹ میرا اپنا یہ اوپینین ہے کہ یہ بلسٹر ہے. بلسٹر مطلب یہ ہے کہ یہ بڑھ کے مار رہا ہے, یہ صرف بڑھ کے مار رہا ہے, یہ دکھانا چاہتا ہے کہ میں آئی ایم دا باس. بٹ ایکچولی یہ امپلیمنٹ نہیں کرے گا, بیکاز امپلیمنٹیشن ان میں سے اگر کوئی کرنی پڑی تو فورس استعمال کرنی پڑے گی, اور وہ فورس جو ہے آئی تھنک آج کل کے حالات میں بہت میسو ورلڈ ریئیکشن آئے گا اس کے اوپر. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیٹو بھی ٹوٹ جائے, اگر اس نے اس قسم کی حرکتیں کی تو نیٹو میں بھی یورپینز چھوڑ دیں گے نیٹو کو. اب دیکھیں نا, ایلون مسک کو اس نے لے لیا ساتھ, مسک نے آتے سار 2 جگہ پہ اٹیک کر دی, ایک آسٹریا کی گورنمنٹ کو اٹیک کر دیا, ایک فرانس کی گورنمنٹ کو اٹیک کر دیا. گورنمنٹ کو نہیں, وہ جو رائٹ ونگ پارٹیز ہیں جو بنا رہی ہیں. اور اس کا صرف یہی کہ ہی از ٹرائنگ ٹو کریٹ shall we say a space for himself in the Trump administration. Personal agenda. ہاں, اس کا پرسنل ایجنڈا ہے, اینڈ ہی از یوزنگ سوشل میڈیا ٹو سپورٹ ٹرمپس. وہ جو سمجھا کہ ٹرمپ یہ چاہتا ہے تو اس لیے وہ کر رہا ہے. وہ تو ایلون مسک کے خلاف بھی ریئیکشن آنا شروع ہو گیا, ان ملکوں سے ریئیکشن آنا شروع ہو, تم کون ہوتے ہو انٹرفیئر کرنے والے. تو میرا خیال ہے یہ ایلون مسک کے اکنامک انٹرسٹس ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کے ریئل انٹرسٹ جو ہے وہ ڈومیسٹک ہیں, انٹرنیشنل نہیں ہے. ہی از این آئسولیشنسٹ, وہ چاہتا ہے امریکہ اندر آ جائے, وہ ڈومیسٹک کام کرنا چاہتا ہے. اسے لگ ایسے رہا ہے کہ جس قسم کی ڈیموگرافک چینجز ہو رہے ہیں پاپولیشن کے اور امیگریشن کے ساتھ, تو امریکہ کی جو پالیٹکس ہے وہ رائٹ ونگ سے ہٹ کے سینٹر کی طرف آ رہی ہے, اور ریپبلکن پارٹی کو بڑا خطرہ ہے لانگ ٹرم میں. تو اس لیے اس نے یہ جو جسے کہتے ہیں نا لاسٹ ڈچ ایفرٹ, یہ ان کی فار رائٹ کو ساتھ لے کے چلنا, اور جس قسم کی اس نے باتیں کی ہیں, دس از دی ریپبلکنز اٹیمپٹ کہ ڈیموگرافک چینج جو آ رہی ہے, ینگ لوگوں کی جو آ رہی ہے جو کہ لیفٹ کی طرف جا رہے ہیں, ڈیموکریٹس کی طرف جا رہے ہیں, یہ لاسٹ گاسپ جسے کہتے ہیں. سو میرا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ول ورک آن دا ڈومیسٹک ایجنڈا. وہ ٹیکسز کم کرے گا, اور جو ہے یہ لبرل ویلیوز ان کو کم کرے گا. بیکاز یو سی یہ جو سارے جو نئے بچے جو آئے ہیں نا, ان کے ساتھ جو لبرلزم آ رہی ہے, اس کے اندر فیمنزم آ رہی ہے, آ رہی ہیں, اس قسم کی چیزیں آ رہی ہیں. پرانے لوگ جو ہیں نا امریکہ کے, اسپیشلی ان دا سینٹرل اسٹیٹس ان دا ساؤتھ, دے آر ویری کنزرویٹو, ویری ٹریڈیشنل اینڈ ویری ریلیجیس, اسٹل کرسچن اینڈ ایونجلیکلس. تو ہی از ٹرائنگ ٹو میک شیور کہ یہ آؤٹ نہ ہو جائے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ڈومیسٹک ایجنڈا سے
اٹینشن ڈائیورٹ کر کے کرنا اس نے کام ڈومیسٹک ہے, اور اس نے ڈائیورٹ کرنا ہے اٹینشن آن گلوبل ایشوز, تاکہ میڈیا ادھر ہی فوکس رہے, اور اندر سے وہ ہی وانٹس ٹو ورک آن دا ڈومیسٹک سائڈ. دیٹس مائی اسیسمنٹ. کیا کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا, آئی ڈونٹ تھنک ہی ول گیٹ گرین لینڈ. گرین لینڈ کے اوپر تو اب سارا یورپ پروٹیسٹ کرے گا, اور گرین لینڈ خود پروٹیسٹ کرے گا, فرانس پروٹیسٹ کرے گا, ڈنمارک کرے گا. پرابلم کیا ہے؟ اب صرف ایک جگہ کا پرابلم لے لیتے ہیں. گرین لینڈ کا پرابلم یہ ہے کہ وہاں سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران امریکنز نے ایک بیس بنایا تھا اپ ان دا نارتھ. وہ بعد میں اسپیس, وہ اب ابھی تک بیس ہے ان کا. امریکن کہتے ہیں یہ بیس ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا, اب وہاں ہو یہ رہا ہے کہ ان دا لاسٹ 4-5 ایئرس چائنیز اینڈ رشین پریزنس ان دا سی اراؤنڈ دیٹ وہ بڑھتی جا رہی ہے, اور ایڈوانس نیوکلیئر سبمرینز بھی چائنا کی اور روس کی آ جاتی ہے ان دیٹ ایریا. تو یہ کہہ رہا ہے کہ دیٹس اے ڈائریکٹ تھریٹ, نیشنل سیکورٹی تھریٹ. تو وہ بیس چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب ان کا یہ خیال ہے کہ بیس کو اور تکڑا کیا جائے. وہ نہیں کرنے دیں گے یورپینز. ہاں, وہ نہیں کرنے دیں گے. تو آئی تھنک اس قسم کی ایشوز بن رہے ہیں وہاں, دھمکیاں ہیں. میرا خیال ہے شاید یہی کمپرومائز ہو جائے کہ بیس اسٹرانگ کر لو کچھ اور, مگر ہم بیچیں گے نہیں, نہ ہی آپ اس کو ٹیک اوور کر سکتے ہیں. دیٹ کوڈ بی اے کمپرومائز, کیونکہ یورپینس بھی پریشان ہوتے ہیں نا جب چائنیز شپس یا سبمرینس وہاں پہنچ جاتی ہیں یا رشین آ جاتی ہیں. تو آئی تھنک دس از اے, کرنا کچھ ہے, مانگنا کچھ ہے. مانگیں گے یہ کہ یہ گرین لینڈ ہمیں بیچ دیں, ہم لے لیتے ہیں گرین لینڈ, نہیں تو ہم فورس سے بھی لے سکتے ہیں. اور کرنا کیا ہے کہ اپنے بیس کو اسٹرانگ کرنا ہے اور اپنا امریکن پریزنس وہاں زیادہ بڑھانا ہے. اٹ کوڈ بی اے ڈائیورژنری ٹیکٹک کہ کرنا لینا کچھ اور مانگ کچھ رہے ہیں. کیا ان اے وے یہ فورس کرنا ہے ڈنمارک کو کہ وہ اپنے دفاع کو زیادہ مضبوط بنائے اور ملٹری کیپیبلٹیز کو کہ کاؤنٹر کر سکے وہاں رشیا اور چائنا کی پریزنس؟ آلریڈی ڈیفنس بجٹ ڈنمارک نہیں کر سکتا بیچارہ. ڈنمارک از اے اسمال کنٹری. اس کے اوپر بس پریشر دیکھیے نا, گرین لینڈ میں آئل ہے جی, اور گرین لینڈ میں لوہا ہے, تانبا ہے, سونا ہے, یورینیم ہے جی, اور لیتھیم ہے, جسے کہتے ہیں ریئر ارتھ میٹل. اب ریئر ارتھ میٹلس 60% آف دا ورلڈز ریئر ارتھ میٹلز آر ان چائنا. اب ریئر ارتھ از دا فیوچر. ریئر ارتھ میٹلس جی, یہ جس کی ذکر آپ نے کیا, یہ وہ ہیں جو کہ باقی ملکوں میں نہیں پائے جاتے. یہ تھوڑی کوانٹٹی, مگر اس کی بہت سخت ضرورت پڑے گی آگے ٹیکنالوجی میں. ایلون ماسک جیسے لوگوں کو, اچھا, اور امریکہ کو اسپیس ایج کے لیے ایسے ریئر ارتھ میٹلز جو ہیں دے ویری پریشس, ایون مور پریشس دین گولڈ. تو سو آئی تھنک یہی فیصلہ ہے کہ جی کسی طریقے سے ہمیں کنٹرول مل جائے آن دا ریئر ارتھ میٹلس. اینڈ آئی تھنک دیٹس وائی ہی از گوئنگ فار گرین لینڈ, بیکاز آف پوٹینشلی ویری رچ ان منرلس. اچھا, اس میں تازہ پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ گرین لینڈ کے دفاعی بجٹ میں اضافہ کر دیا ڈنمارک نے. انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے لیے بڑا مشکل فیصلہ تھا ہمارے ملک کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے اور بجٹ کو دیکھتے ہوئے. مین وائل جو پیناما کینال میں موجودگی ہے چائنا کی وہ کم ہے بنسبت اس کے جو ڈونلڈ ٹرمپ کلیم کرتے ہیں. تو ان کے اس دعوے میں کتنی حقیقت ہے, اور اس کو چائنا کیسے کاؤنٹر کرے گا کہ وہاں سے جو کارگوز گزرتے ہیں امریکہ کے, وہ کہتے ہیں کہ ان سے چارجز بھی کمپیریٹیولی زیادہ وصول کیے جاتے ہیں. تو یہ شکوہ کس حد تک ٹھیک ہے؟ نہیں, دیکھیے بھی ڈرامہ ہے سارا. پرابلم یہ ہے کہ چائنا وہ کہہ رہے ہیں کہ اب چائنیز شپس جو ہیں, پہلے تو 60% آف جو ٹریفک تھی وہ یو ایس, اب چائنا کی ٹریفک بڑھتی جا رہی ہے. اچھا, دس از این اٹیمپٹ ٹو تھریٹن دا چائنیز, کہ اگر امریکہ کے کنٹرول میں ہوگا پیناما تو چائنا کے اوپر بھی ٹیرفس. اس نے کہا نا کہ میں چائنا کے اوپر ڈیوٹیاں لگا دوں گا, جو چائنیز مال آتا ہے امریکہ میں مہنگا ہو جائے گا نا, تو چائنا ایکسپورٹ کم ہو جائے گی. چائنا کو دھمکی دے رہا ہے, اسے پتا ہے کہ چائنا کے لیے ایکسپورٹ کر کے چائنا بڑا ہوتا جا رہا ہے, تو اس نے روکنا ہے چائنا کو. وہ 3-4 جگہ پہ اس کو روکنا چاہے گا. ایک یہ کہ ساؤتھ چائنا سی, جہاں سے ساری چائنیز شپنگ چلتی ہے, وہاں انہوں نے آلریڈی امریکہ نے وہ کوڈ بنا لیا ہے. ٹھیک ہے, تو جاپان کو ساتھ لے لیا, انڈیا کو لے لیا, آسٹریلیا کو لے لیا, امریکہ, اور یہ آ کے وہاں بیٹھ گئے ہیں اور تنگ کرنے کی ان کے ارادے ہیں چائنا کو, وہاں ان کی شپنگ لینز کو سکویز کرنے کے. چائنا نے اس کے لیے سوچا اچھا اب ہمارا یہ ایک مین روٹ ہے جہاں سے ہماری ساری سپلائیز جاتی ہیں گلوبلی. انہوں نے روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو شروع کیا, جس کا ایک حصہ ہے سپیک. اب سپیک کو بھی تو روکنا ہے نا, کیونکہ سپیک کے ذریعے سینٹرل ایشیا اینڈ دین یورپ
تو اسی لیے اس کا انڈیا کا کھاتا کھولا ہے کہ آپ روکیں سپیک کو. اچھا. انڈیا نے پھر طالبان کو اور بلوچوں کو اکٹھا کر لیا ہے کہ آپ سپیک کو روکنے کے لیے آپ انسرجنسی کریں. تو چائنا کو یہاں روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ادھر روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب پینما میں کیونکہ چائنیز شپس آر آلسو یوزنگ پینما فار ایکسپورٹ آف گڈس ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس, تو ایک تو پینما کے اوپر اور ڈیوٹیاں لگا دیں گے اگر ان کے ہاتھ میں آ گئی, تو ڈسکریمنیشن کریں گے. اچھا. اور اوپر سے پھر اور بھی جیسے ہی وہ امریکن پورٹس میں آئیں گی شپس, وہاں بھی ڈیوٹی لگ جائے گی. تو چائنا کو ایک قسم کی دھمکی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ دس از دی اٹیمپٹ. انہوں نے پینما کو سیز نہیں کرنا, دیٹ ول لیڈ ٹو اے وار اس نے نہیں کرنا, مگر یہ اس قسم کے سائیکولوجیکل ٹیکٹکس اور پریشر ٹیکٹکس استعمال کرے گا. اکنامک قسم کے جو سینکشنز ہیں اور ایشوز ہیں ان کو استعمال کرے گا. سو اگین پینما از اباؤٹ چائنا, سپیک از اباؤٹ چائنا. ٹھیک. Even in my view, Greenland is about China. Not Russia. Not Russia. It's about China. اوکے. اور لیکن آپ نے یہ بھی کلیئر کر دیا کہ وہ جنگ کی طرف نہیں جائیں گے. نہیں جائیں گے. جس حد تک دھمکی سے مقاصد پورے ہوئے. اور وہ تجارت اور سینکشنز جو ہوں گی, اور جیسے بھی ہماری 3-4 کمپنیز کو سینکشن کیا ہے, چائنا کی 25-26 کو سینکشن کیا ہوا ہے, ان کو بلیک لسٹ کیا ہوا ہے, اور اس قسم کے اکنامک میجرز لے گا. اس کو یہ بھی ڈر ہے کہ اگر چائنا اسٹرانگ ہو گیا تو ڈالر ویک ہو جائے گا, انہوں نے اپنی کرنسی بنا لینی ہے تو کیا ہوگا. سو آئی تھنک دی انٹائر فوکس آف ڈونلڈ ٹرمپ ول بی آن دی اکنامک فرنٹ. And the main adversary will be China. تو یورپ کیا مہمان اداکار بن کے ایکٹ کرے گا اور صرف رشیا, چائنا اور امریکہ ہی؟ یورپ فارغ ہو چکا ہے. یورپ کے اندر اتنی ڈویژن شروع ہو گئی ہیں, اب اتنی لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے ہیں, اور رائٹ ونگ پالیٹکس شروع ہو گئی ہے. اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں, آئی کانٹ سے, آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ, بٹ کہ یورپین یونین بھی 4-5 سال کے بعد فارغ ہو جائے گی آفٹر نیٹو. ہاں, نیٹو تو بھی ہے نا, لیکن نیٹو پہلے رہے گا. اچھا نیٹو رہے گا, مگر یہ کہتا ہے کہ نیٹو کے پیسے آپ دیں. مگر جو یورپین یونین کے اندر جو امیر ملک ہیں وہ کہتے ہیں اب ہم بھی غریب ملک جو یورپ کے اندر ہیں ان کو سبسڈائز نہیں کر سکتے. اس میں کیونکہ دیکھیں مختلف اکنامک پالیسیز چل رہی ہیں, کرنسی ایک ہے, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ابھی جرمنی نے بہت سارے پیسے دیے ہیں اسپین کو, پورچوگل کو, کیونکہ وہ بیکریسی کی طرف جا رہے تھے. تو وہ کہتے ہیں, جرمنز کہہ رہے ہیں یار ہم کس کو بیل آؤٹ کریں گے, فرینچ کہتے ہیں ہم کیوں بیل آؤٹ کریں. تو میرا خیال ہے یہ جو رائٹ ونگ چل رہا ہے نا, دی نوشن آف یورپین یونین واز دا پروگریسو آئیڈیا. اب جو ہے ان پروگریسو یا ریورسل چل رہی ہے یورپ کے اندر, انورڈ اپروچ. ہاں, تو امریکہ میں بھی اور یورپ میں بھی. تو میرا خیال ہے کہ یہ EU بھی فارغ ہو جائے گا, آج نہیں کل نہیں پرسوں, ایک ایک کر کے some countries might leave European Union. لیکن اب بریکسٹ تو ہو چکا ہے نا, ہو چکا. برطانیہ تو ایک طرف ہو گیا. اب اگلے 4-5 سال میں میرا خیال ہے EU کو بھی تھریٹ ہے کہ وہ رہے گا یا نہیں رہے گا. اینڈ سو آئی تھنک ورلڈ از گوئنگ ٹو چینج, دا میپ آف دا ورلڈ از گوئنگ ٹو چینج ان دا نیکسٹ 5 years. لیکن یونیپولر ہی رہے گی دنیا یا اس کا بھی تخریب شروع ہو چکی ہے؟ یونیپولر اب نہیں رہے گی نا, جتنے بلاکس. اب یورپین یونین واز سپوز ٹو بی اے میجر بلاک. وہ کہتے تھے ایک ایسٹرن بلاک ہے, ایک ویسٹرن بلاک ہے. ویسٹرن بلاک کے اندر ایک یورپین یونین تھا اور ایک امریکہ تھا. دیر واز نو تھرڈ. تو اس لیے EU بنا تھا تاکہ بیلنس کر سکے. انڈیویجولی وہ کنٹریز آر ناٹ اسٹرانگ انف, ان کی کرنسیز ور ناٹ اسٹرانگ انف. انہوں نے ایک بنا کے کرنسی یورو ڈالر جو یورپ اس کو یورو کو بنایا. تو اب وہ بھی اٹس ان ٹربل. سو آئی تھنک یونیپولر ورلڈ چھوڑے, اب تو ملٹی پولر ورلڈ بہت زیادہ بن جائے گا. تو ابھی دور دور تک کم از کم ڈونلڈ ٹرمپ کے نشانے پر انڈیا اور پاکستان تو نہیں ہے. ساری توجہ چائنا, 4 سالوں میں چائنا اور رشیا پر ہی رہے گی. رشیا پر بھی نہیں رہے گی اتنی مور, لیکن چائنا کی وجہ سے پاکستان کہیں نہ کہیں تو آ سکتا ہے. وہ آئے گا آن دا سپیک تھنگ, مگر میرا خیال ہے ڈائریکٹ نہیں آئے گا, اٹ ول کم بائی انڈیا. مگر جو چائنا ہے اس کو وہ ڈائریکٹ کرے گا. He'll hit China where China is vulnerable. اور by the way چائنا چپ کر کے نہیں بیٹھے گا. چائنا بھی پھر امریکن امپورٹس کے اوپر جو امپورٹ آؤٹ ہوتی ہیں اس کے اوپر بھی وہ ٹیرف لگا دے گا. تو یہ ایک ٹریڈ وار شروع ہو جائے گی. اچھا, ہمیں اکنامکس میں یہ پڑھایا گیا تھا کہ ٹریڈ وار کے اندر کوئی بھی بینیفٹ نہیں کرتا, سب کا نقصان ہو جاتا ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ڈٹرمنڈ ہے. ٹھیک. اچھا, سب سے بڑا پرابلم ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے چائنا کے بارے میں یہ آئے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی 300 ملین 250 300 ملین کے درمیان ایلون مسک نے کنٹریبیوشن دی ہے الیکشن کے لیے. اچھا, ایلون مسک کا سب سے بڑا پارٹنر, اکنامک پارٹنر چائنا ہے. اس کی ٹیسلا کار جو ہے وہ سب سے زیادہ چائنا میں بکتی ہے.
ایلون مسک کبھی بھی چائنا کے خلاف تعلقات نہیں خراب ہونے دے گا، مگر ڈونلڈ ٹرمپ نے فیصلہ کیا ہوا کہ میں نے چائنا کو نہیں چھوڑنا. وہ تو اگر ایلون مسک نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ چلنا ہے تو کہیں نہ کہیں تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایلون مسک کو آپس میں طے کرنا پڑے گا نا کس حد تک چائنا کو ٹائٹ کرنا ہے، کس حد تک نہیں کرنا. کل کو ایلون مسک کا نقصان ہونا شروع ہو جاتا چائنا میں، پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایلون مسک ان مائی ویو از مور پاورفل دین ڈونلڈ ٹرمپ due to his control over the media. Right. And he is the richest man in the world. Donald Trump is not a rich man. He is a rich man, but وہ 4 سال کی پریزیڈنسی ہے نا. ایلون مسک کے تو بڑے لمبے پلانز ہیں. آپ کو پتا اس کے پلانز کیا ہیں؟ وہ تو کہتا ہے کہ یہ جو ارتھ ہے یہ ڈسٹروائے ہو جائے گی اس میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اور نیوکلیئر وار کی وجہ سے، جو وہ کہتا ہوگا یہ ڈسٹروائے ہو جائے گی. وہ تو باہر کے پلانٹس کے اوپر سویلائزیشن بنانے کا سوچ رہا ہے. اس نے جو ساری راکٹری کی ہے اور جو سیٹلائٹس بنائے ہیں اور جو سارا اس کی پلاننگ ہے وہ یہی ہے کہ اگلے 10-20 سال کے اندر وہ کوئی کالونی بنائے گا کسی پلانٹ کے اوپر جا کے. سو ہی از گاٹ ادر پلانس. وہ تو چائنا سے بھی آگے نکلا ہوا ہے. تو یہ آپ توقع کریں کہ ایلون مسک اور ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی لڑائی ہوگی. آج نہیں کل نہیں پرسوں یہ چائنا کے اوپر ایلون مسک اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جھگڑا ہو جائے گا. ڈسپیوٹس ان کے پیدا ہو جائیں گے. بہرحال وہ ڈونلڈ ٹرمپ دنیا میں جزیرے اور علاقے تلاش کر رہے ہیں تو ایلون مسک دنیا سے باہر تلاش کر رہے ہیں. باکس آئیڈیاز کے علاوہ آؤٹ آف ورلڈ آئیڈیاز بھی انکارپوریٹ ہو رہے ہیں. چینجز کیسے آ سکتے ہیں دنیا میں اور مڈل ایسٹ میں کس کے توسیع پسندانہ عزائم جو ہیں وہ خطرہ ہیں؟ بریک کے بعد آ کے بات کرتے ہیں. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. سٹی صاحب، آپ پروگرامز میں بتا چکے ہیں کہ اسرائیل کے عزائم کیا ہیں اور جس کے لیے اسرائیل کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی امریکہ کے بھرپور تعاون کی وجہ سے. اب ایک گریٹر اسرائیل کا میپ شیئر ہوتا ہے جس کے بعد عرب ورلڈ میں غم و غصہ پایا جاتا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ رسمی طور پر ہے، ماضی میں بھی جیسے ہوتا رہا. سعودی عرب نے، قطر نے، UAE نے اس کو کنڈیم کیا ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے، اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی بات ہو رہی تھی تو کیا جو گریٹر اسرائیل کی پالیسی ہے اسرائیل کی وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ میچ کرے گی؟ نیتن یاہو اور ٹرمپ آپس میں میچ کرے؟ دیکھیں یہ میچ بالکل کرے گی اور دھمکیاں ہیں یہ سر، بڑھ کے ہیں یہ اسرائیل نے بھی یہ جان کے یہ میپ لیک کیا ہے، چھیڑخانی یہ ڈیلیبریٹلی کیا گیا ہے تاکہ جو لوگ اس وقت ریکگنائز نہیں کر رہے اسرائیل کو یا ڈپلومیٹک ریلیشنز ابھی تک تیار نہیں ہیں کرنے کے لیے، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تو یہاں تک بھی جانے کے لیے تیار ہیں. یہ دس از پارٹ آف ڈپلومیسی کہ آپ نے پہلے سے دھمکی دینی شروع کر دی، نقشے بنا کے دینا شروع کر دیے کہ ہم تو یہ بھی لے لیں گے، یہ بھی لے لیں گے، یہ بھی لے لیں گے، تاکہ دوسری سائڈ جو ہے وہ پہلے سے گھبرا جائے کہ ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں. پھر جب یہ بات آئے گی نا کہ ان کو نیوٹرلائز کرنا ہے اسرائیل کو، نہ ایسے نہیں کرنا، تو پھر یہی آئے گی بات کہ ہمیں ریکگنائز کرو، تجارت کرو ہمارے ساتھ، ریکگنائز کرو ہمارے ساتھ. یہ جو سارے اسلامک گروپس ہیں ان کو نکالو یہاں سے. اور یہ جو ساری اسٹیٹس ہیں دے آر آل ڈیپینڈنٹ آن امریکہ. تو اسرائیل، نیتن یاہو اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ ول ورک ٹوگیدر. دے ول ورک ٹوگیدر. وہ جو ابراہیم اکارڈ ہے نا اس کو یہ بڑھائیں گے، ریکگنیشنس کروائیں گے یہ ساری ملکوں سے. اور آپ دیکھیے گا یہ پاکستان کے اوپر بھی انڈائریکٹ پریشر آئے گا کہ جی آپ بھی فال ان لائن کریں. اور یہ وہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ والی بات جو نیتن یاہو کر رہا ہے. یہ نقشہ دکھا رہا ہے کہ ہم یہ بھی کر دیں گے، یہ بھی کر دیں گے، یہ بھی کر دیں گے. ہمارے پاس ملٹری پاور ہے اور ہم نے کیا ہے، ہم نے کر کے دکھا دیا، ہم کر سکتے ہیں. اچھا ایک اور مگر جو مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ نقشے یہ جگہ جو ہے آپ نے بنا لینی ہے. تو آلریڈی دے ہیو کنٹرول اوور اٹ. اب جارڈن جارڈن کسی ریزسٹنس گروپ کو نہیں بیٹھنے دیتا وہاں. انہیں پتہ ہے جس دن جھٹکا مارا تو جارڈن اڑ گیا. تو بالکل یہ سمجھے کہ اسرائیل کی 51st اسٹیٹ ہے. اینڈ سملرلی will never take a پنگا with Israel. Taking a پنگا with Israel means taking a پنگا with America. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ صرف دھمکیاں ہیں. This is aimed at getting diplomatic recognition. اور یہ جو انہوں نے آلریڈی کر لیا ہے نا اس کو ایکسیپٹ کروانے کے لیے اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو یہ دس از آل پارٹ آف دیٹ کہ ہم تو اور بھی آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ ڈونلڈ ٹرمپ والا اسٹریم کہ ہم یہ بھی کر دیں گے، یہ بھی کر دیں گے، ایکچولی جو ہے وہ کرے گا اور کچھ. یہ دھمکی اس چیز کی ہے. ہاں لیکن اس طریقے سے بھی آنا دھاک تو بٹھا دے گا خطے میں اسرائیل کے کہ اسرائیل چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے. آخری کانٹا اسرائیل کے رستے میں ایران ہے اب بھی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی نیوٹرلائز ہو چکا ہے؟ نہیں نیوٹرلائز نہیں، وہ کمزور ہو گیا بہت. بہت کمزور ہو گیا. ایران کا جو مین جو نیوسنس ویلیو تھی، یہ جو خطرہ تھا وہ یہی تھا نا، ایکسس آف ریزسٹنس. وہ سب فارغ ہو گیا. وہ تو دے ہیو بین ڈسٹرائڈ.
اب ان کو تو بڑا وقت لگے گا اگر پھر سے رائز کرنا ہے، تو اس سے پہلے ان کا پلان ہے کہ ایران کی رژیم کو سینکشنز اور سخت کیے جائیں، امریکن سینکشنز، اور دھمکی دی جائے، اور پھر اسیسینیشنز اور کیری آؤٹ کیے جائیں، اور اگر ضرورت پڑی تو نیوکلیئر انسٹالیشن کو بھی اٹیک کر دیا جائے. واٹس دا بگ ڈیل؟ تو آئی تھنک نقشہ تیار ہے کہ جی اس کا 3/4 نقشہ ری ڈیزائن ہو گیا ہے. اب ایران کے اندر گورنمنٹ کو چینج کرانا ہے، اور اس کے بعد امریکہ یہاں سے ڈس انگیج ہو جائے گا. ڈس انگیج تو کبھی بھی نہیں ہوگا نا، تیل ہے امریکہ میں خطے سے. ایران کو اسرائیل کے حوالے کرنے کے بعد اسرائیل کے حوالے نہیں کرے گا ایران. ایران تو سیولائزیشن وہ کسی کے حوالے نہیں ہوگا. اس کو صرف اینٹی اسرائیل جو اس کی پوزیشن ہے اس کو ختم کرنا. کل کو وہاں ایک نئی گورنمنٹ آ جاتی ہے، کل کو وہاں ایک ویسٹرن پرو ویسٹ گورنمنٹ آ جاتی ہے تو مسئلہ کیا ختم ہو جائے گا. پھر کیا ہے مسئلہ؟ ابھی تو ایک اینٹی ویسٹ گورنمنٹ ہے نا، ایک گورنمنٹ ہے جو کہ ایکسپورٹ کر رہی ہے اینٹی ویسٹ سینٹیمنٹ اینڈ ریولیوشنری فیور. وہ تو جیسے ہی آیت اللہ کی گورنمنٹ ختم ہوتی ہے تو وہاں ایک لبرل قسم کی گورنمنٹ آ جائے گی، اور کمزور بھی ہوگی، اور امریکنس کے اوپر ڈپینڈنٹ بھی ہوگی، اور سبق بھی سیکھ لیا ہوگا جن لوگوں کو لے کے آئیں گے. تو ریژیم چینج کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے خلاف ایک گورنمنٹ ہے یا ایک خطہ ہے اس کو ختم کر کے اپنے حق والا لے کے آئے، دین ایوری تھنگ از فائن. پھر کیا ایشو ہے؟ تو یہ جو مذمتی بیانات ہیں، میں آپ کے انالیسس سے یہ سمجھ پائی ہوں کہ عرب دنیا کے لیے اسرائیل کو روکنا اب ممکن نہیں ہے، کیونکہ سعودی عرب نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ دنیا اس میں انٹرفیئر کرے، مداخلت کرے اور نظام کو روکے. تو دنیا کہاں ہے؟ نہیں ہے، کوئی دنیا نہیں ہے، بہت کمزور ہے. باقی دنیا، مسلمان دنیا تو سب سے زیادہ کمزور ہو چکی ہے اب. اینڈ سو دیئرز فارگیٹ اٹ. آپ کے سب سے پاورفل جو مسلم نیشنز ہیں وہی تیار نہیں ہیں کچھ کرنے کے لیے، اور وہاں جو نئے رولرز آئے ہیں وہ تو اور بھی ویسٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں. وہ تو اب اس سے زیادہ بات کیا کریں. تو آئی تھنک جسے آپ کہتے ہیں نا کہ پولیٹیکل اسلام، وہ تو اب بیک فٹ پہ تھرو آؤٹ. اور جو گورنمنٹس، جو ایجپٹ، جارڈن، لیبیا، سارے آؤٹ پوسٹ ویسٹ کے بن گئے ہیں، اور سب جو ہیں دے ول بی نیوٹرل، دے ول ناٹ بی اگریسو ٹورڈز اسرائیل، بیکاز اب نہ ان کو اتنے ہتھیار دیے جائیں گے کہ وہ کھڑے ہو جائیں اپنے پاؤں پہ لڑ سکے کسی کے ساتھ. ان کو ڈپینڈنٹ ہی رکھا جائے گا. اور جہاں تک سعودی عربیہ کا مسئلہ ہے، سعودی عربیہ کے ساتھ تو تیل کا اور امریکہ کا بہت بڑا ایک سمجھوتا ہے. اس کے بغیر تو وہاں کی گورنمنٹ نہیں کھڑی ہو سکتی. تو آئی تھنک، اور وہاں کی گورنمنٹ کو اندرونی معاملات کے بھی اندر بھی پرابلمس ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل ہیز سکسیڈڈ، امریکہ ہیز سکسیڈڈ. آخری سٹیج جو ہے وہ ایران کو نیوٹرلائز کرنا. اچھا، they'll do that. اور سعودی عرب کے ہوتے ہوئے ان مفادات کا تحفظ یقینی ہے آپ کے خیال میں؟ ڈیل آف دا سینچری ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد اس پر عمل درآمد یقینی پکا، اور اس کے لیے کسی سٹیج پہ پاکستان کو بھی آن بورڈ لیا جا سکتا ہے؟ پاکستان کو تو ایک آن بورڈ لینے والے امریکہ نہیں ہوگا. تو اس کے بعد مڈل ایسٹ کا کیا نقشہ؟ مڈل ایسٹ تو فارغ ہے، مڈل ایسٹ کا نقشہ ہی بدل گیا. اوکے، اب تو مڈل ایسٹ رہا ہی نہیں، نقشہ تبدیل ہو گیا. کسی سٹیج پہ جو پبلک اوپینین ہے، کیونکہ وہ اپنے حکمرانوں کے خلاف ہے، تو کیا یہ پلان بیک فائر بھی کر سکتا ہے ریزسٹنس کی وجہ سے، انٹرنل ریزسٹنس کی وجہ سے، کہ لوگ کھڑے ہو جائیں؟ لوگ کہاں کھڑے ہوں گے؟ ڈفرینٹ کنٹری، جیسے آپ ایران میں دیکھیں کہ ایک ایران میں لوگ کھڑے ہوں گے تو اس گورنمنٹ کے خلاف ہوں گے نا، وہ تو پرو امریکہ ہوں گے. اس کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے جو ویو ہے. ہاں، وہاں بہت گھٹن ہے، اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ کیونکہ اب سوشل میڈیا کی وجہ سے اور گلوبل کمیونیکیشن کی وجہ سے دے آر ناٹ ویری پرو دی آیت اللہ. ٹھیک ہے، مڈل کلاس بن گئی ہے نا وہاں، وہ بھی آزادی مانگ رہی ہے. وہ بھی کہتی ہے کہ ہمیں بھی اب پرو ویسٹ ہونا ہے. یہ سینکشنز جو لگی ہیں سب کو تکلیف ہو رہی ہے نا. ایرانین آئل ایکسپورٹ نہیں ہو رہا، اسٹینڈرڈ آف لیونگ گر گیا ہے. اب لوگوں کے پیٹ کٹنے شروع ہو گئے ہیں اس وجہ سے، کیونکہ ایک اسلامک گورنمنٹ ہے جو سیاسی طور پہ اٹ از ٹیکن آن دا یونائٹیڈ اسٹیٹس اینڈ ٹیکن آن اسرائیل. پہلے تو سعودی عربیہ کے ساتھ بھی لڑائی تھی، ان کی ہر ایک کے ساتھ لڑائی تھی. جی، آج کل کے دور میں جہاں دس از ویری امپورٹنٹ، لوگوں کے پیٹ، لوگوں کی ویلفیئر، زیادہ دیر قربانی نہیں لوگ دے سکتے. کائنڈ آف فری فال ان مڈل ایسٹ، ہم یہ کہہ سکتے ہیں. مڈل ایسٹ از گون اینڈ دا میپ از چینجڈ. بہرحال دو مختلف خطوں کی ہم نے بات کر لی، اور اب ہمارے پڑوس میں کیا چل رہا ہے، ہمارے دونوں کے آپس میں معاملات کیا ہیں، ان کی پیچیدگیوں میں جائیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. سیٹھی صاحب، چائنا اور انڈیا کے آپس کے معاملات
مختلف اوقات پہ ہم نے دیکھا کہ پیچیدہ رہے اور تلخیاں بھی ہوئیں، لیکن پھر ریٹریٹ کیا گیا. اب ایک بہت بڑا ڈیم یارلنگ زامبو پر چائنا بنانے جا رہا ہے. اس کے مقاصد کیا ہیں؟ کیا چائنا چاہتا ہے کہ انڈیا امریکی کیمپ میں نہ جائے، یا کوئی سزا دینا چاہتا ہے، بھارت کو سبق سکھانا چاہتا ہے کسی؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہ سبق سکھانا چاہتا ہے، نہ امریکہ کے خلاف ہے. دیکھیے، چائنا کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے 10 سال میں اٹ ول بی دا گریٹسٹ کنٹری ان دا ورلڈ ان ٹرمز آف GDP. سب سے زیادہ امیر اور بڑی کنٹری پاپولیشن وائز اینڈ انکم وائز. اور وہ ایک سپر پاور بن رہا ہے. اور سب سے زیادہ تھریٹ جو ہے امریکہ کو ہے، کیونکہ امریکہ جس دن امریکہ کا ڈالر گیا اس دن امریکہ گیا. جی ٹھیک. تو اب چائنا اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے اس کو انرجی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. لیکن انرجی کے بغیر تو کچھ نہیں ہے نا. ریئر ارتھ میٹلز بھی ہیں، وہ بھی چائنا کے پاس ہیں. ٹھیک. چائنا ہیز ایڈوانس ٹیکنالوجی. اب امریکہ جو ہے F-35 بنا رہا ہے، چائنا نے J-35 بنا لیا ہے ایسی کی تیسی. تو چائنا از ناؤ پوائزڈ ٹو ٹیک آف اس لیول پہ جہاں امریکہ کو چیلنج کرے گا. باقی سب رہ گئے پیچھے. روس نہ دیر. چائنا از سم ویئر ایلس. اچھا، چائنا از دا فیوچر. اچھا، اب امریکہ کو تکلیف بڑی سخت ہو رہی ہے. امریکہ تو خود بھی بہت سی کم چیزیں بناتا ہے، ساری امپورٹ ہو رہی ہے وہاں، اور بہت بڑی فسکل ڈیفیسٹس چل رہی ہیں وہاں، اور بڑی ڈیٹ ہے امریکہ کی. دنیا کو پیسے دینے ہیں امریکہ نے، اور صرف اپنے ہتھیار اور آرمامنٹس کی وجہ سے اس نے لوگوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے. ادروائز امریکہ واز بینکرپٹ، اور جتنے پیسے امریکہ نے دینے ہیں لوگوں کے. اچھا، مگر جو چائنا کا جو ایشو ہے، آپ نے ڈیم کی بات کی. چائنا نیڈز انرجی. چائنا ہیز بین بائنگ آئل فرام ایران. American sanctions don't apply to China. جی ظاہر ہے. ٹھیک. انڈیا بھی خرید رہا تھا، انڈیا نے ویور لے لیا تھا امریکہ سے. باقی اگر پاکستان نہیں لے سکتا ایران سے آئل، وہ سینکشنز ہیں، کوئی نہیں لے سکتا. ایران بلیک مارکیٹ سے ادھر ادھر کر کے اپنا تیل بیچتا ہے سروائیول کے لیے. اچھا، یہ بہت بڑا اس کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی ہیں ایرانین ایکسپورٹ آف آئل پہ. چائنا از دا بگیسٹ کسٹمر، مگر دیٹس ناٹ انف، کیونکہ چائنا نیڈز مور انرجی. جی. تو چائنا ہیز بین بلڈنگ ڈیمس فار 2 reasons. ایک ہائیڈرو الیکٹریسٹی کے لیے. اچھا. کیونکہ ہائیڈرو الیکٹریسٹی وہ سستی ہوتی ہے فرام آئل. ایک تو وہ، اور دوسرا یہ ٹو فرٹیلائز بیرن لینڈس. ٹھیک. پانی چاہیے. پانی از the source of energy, whether it's in the human body or whether it's for the earth. Sign of life. تو چائنا نے سب سے بڑے ڈیمز جو ہیں دنیا کے، وہ چائنا نے بنائے. چائنا کی ڈیم ٹیکنالوجی جو ہے is the most sophisticated in the world. اب انہوں نے 3 گوج ایک بہت بڑا ڈیم بنایا تھا which is the biggest dam in the world. جی. اور بہت اپوزیشن تھی. کوئی 12 لاکھ لوگوں کو وہاں سے نکالنا پڑا اس علاقے سے، ڈسپلیس کر کے کہیں اور کر. یہاں تو کالا باغ ڈیم کی جب بات ہوتی ہے تو وہ نہیں ہم بنا سکے چھوٹا سا ڈیم، کیونکہ لڑائی جھگڑے ہیں. چائنا اتھارٹیرین سسٹم ہے. فیصلہ ہوا ایسی کی تیسی لوگوں کو اٹھا کے وہ پھینکا اور ڈیم بنا دیا. ٹھیک. تو اب بات یہ ہے کہ چائنا از ناؤ وانٹس ٹو بلڈ دس ڈیم ان ٹبیٹ. ڈیم از آن دا برہما پوترا ریور. وہاں کچھ اور نام ہے اس کا، نیچے جا کے وہ برہما پوترا بنتا ہے. برہما پوترا ریور جو ہے وہ انڈیا اور پھر بنگلہ دیش میں جا کے سمندر کو، مگر برہما پوترا از اے ویری امپورٹنٹ ریور فار انڈیا. ٹھیک. اچھا، اب انڈیا کو بھی پورا اوپر سے جیسے وہ کہتے ہیں انڈو گینجیٹک پلین، وہ سب کو فرٹیلائز کرتا ہے. پانی بڑا ضروری ہے انڈیا کے لیے. ٹھیک. اب انڈیا کو تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ ڈیم تبت میں بن رہا ہے. پتہ کتنی بجلی بنائے گا یہ؟ 60,000 میگا واٹس. سارے پاکستان کی 30,000 میگا واٹس کی ریکوائرمنٹ 30-40، اور وہ ایک ڈیم میں سے 60,000 میگا واٹس بنائے گا. تو obviously it's very critical for China's future. تو China is making this investment. Investment کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے. $137 billion. By the time it's finished it'll go hit $200 billion. تو it's a huge project. اب ہوگا کیا؟ انڈیا کے اب وہ پانی جب وہاں ڈیم بنے گا، بجلی تو بنے گی پر اسٹوریج بھی تو ہوگی نا. ڈیم کی اسٹوریج کی وجہ سے تو پھر وہ گرتا ہے اور وہ بجلی بنتی ہے. تو ہیوج اسٹوریج. اچھا، اب وہ اسٹوریج ہوگی تو اس کا پانی جو ہے اس کو سارا جو کنٹرول ہے وہ پھر چائنا کے پاس آ جائے گا. اس وقت تو ریور نیچرل کوسٹ سے نیچے آتا ہے. انڈیا بھی ایک ڈیم بنا رہا ہے اروناچل میں.
نیچے اسی ریور کے اوپر. اچھا. جب یہ لوگ اپنا ڈیم بنا لیں گے تو ان کا انڈیا کا جو ڈیم ہے وہ افیکٹ ہو جائے گا, بیکاز انہوں نے جو اس وقت کیلکولیشنز کی ہوئی ہیں کہ اتنا پانی آئے گا اس اسٹیج پہ آئے گا, یہاں ہم ڈیم بنائیں گے. اب وہ ڈیم کی ساری کیلکولیشنز ہیوائر ہو جائیں گی. وہ اوپر والا ایک ڈیم بن جائے گا بہت بڑا, پھر ان کو کیا پتا کب کتنا پانی آئے گا کہ نہیں. تو پھر یہ ہے کہ انڈیا ڈرتا ہے کہ پھر کبھی وہ زیادہ پانی چھوڑ دیں گے, کبھی وہ کم ملے گا, جیسے وہ پاکستان کے ساتھ کرتا ہے. جی. اب ہمارا بھی تو ایک ایشو انڈیا کے ساتھ چلا ہے نا. انہوں نے جیلم ریور کے اوپر انڈیا نے ڈیمز بنانے شروع کر دیے. ہم لڑ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ, ہمارا حق تھا, ہم نیچے ڈیم بنائیں گے اپنے لیے جیلم میں, نیلم کے اوپر. تو وہ بھی ہم نے دیر کر دی. وہ ہماری ٹریٹی کے اندر یہ تھا کہ جو پہلے بنا لے گا اس کا حق ہوگا. ہم نے شروع کا کام پہلے کیا مگر بنایا نہیں. ہم نے ابھی تک نہیں بنایا, پیسے نہیں تھے ہمارے پاس. وہ انہوں نے بنانا شروع کر دیا. اب لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. اگر وہ کر لیں گے تو یہ ہمارا اور پانی کا ہمارا مسئلہ بن جائے گا یہاں کہ انڈیا پانی لے جائے گا. ٹھیک. تو اب بات یہ ہے کہ like we have a problem with India, اب India will have a problem with China. لیکن ان کے درمیان کوئی واٹر ٹریٹی نہیں ہے, اور اس کو کیا چائنا ایکسپلائٹ کر رہا ہے؟ نہیں, ٹریٹی ہو جائے, ٹریٹی بن بھی جاتی ہیں, ٹریٹیز ہیں بھی, مگر اٹس اے بٹ لیٹ ان دا ڈے نا کہ ٹریٹی کی. اگر تو چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات ہوتے تو شاید وہ ہو جاتا, مگر انڈیا اور چائنا کے تعلقات تو 1962 وار کے بعد خراب ہی رہے ہیں. 1962 تک انڈیا چائنا کے بارے میں کہتے تھے بھائی بھائی. اچھا. جواہر لال نہرو اور چیو ان لائی کے بارے میں یہ تھا کہ چائنا انڈیا بھائی بھائی. 62 میں بھائی بھائی ختم ہو گیا اور لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے, اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے انڈیا اینڈ چائنا. اب انڈیا تو ایک اور پاور بلاک کا حصہ بن گیا اگینسٹ چائنا. تو چانسز آئے کہ انڈیا چائنا کی کانفلکٹ, بارڈر کانفلکٹ چلتی رہے گی. تو کاؤنٹر کیسے کرے گا انڈیا؟ ابھی ان کے سیکیورٹی ایڈوائزر 18 دسمبر کو وزٹ کر کے آئے. کچھ نہیں کر سکتا. انڈیا کانٹ ڈو اینی تھنگ. شور ڈالے گا, رونا دھونا کرے گا, اٹ کانٹ ڈو اینی تھنگ. چائنا ول گو اہیڈ اینڈ بلڈ دس ڈیم. It will be the biggest dam in the world, bigger than the Chinese own Three Gorges Dam. اچھا. اور انڈیا چیخا مارتا رہ جائے, چائنا ول ڈو اٹ. تو جو چائنا کے ایمز ہیں وہ سی پیک کے ساتھ جڑے ہیں, یہ سب جو نہیں, یہ جو ڈیم ہے اس کا تعلق سی پیک کے ساتھ نہیں ہے. اچھا. اس کا انٹرنل میٹر. سی پیک از دا روٹ ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ. یہ چائنا کی جو انرجی ریکوائرمنٹس ہیں اینڈ واٹر ریکوائرمنٹس ہیں اس کو کرنے کے لیے. اچھا, انڈیا کوڈ کا ممبر ہونے کی وجہ سے تو کہیں چائنا نے یہ موو نہیں کی؟ نہیں, دیکھیے چائنا کی پالیسی نہیں ہے کسی کے ساتھ پنگے لینے کی. وہ اپنا کام کرنا چاہتا ہے. وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ان کے لیے تجارت ہے, بیکاز اس وقت دنیا کی جو مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے ساری چائنا میں آ گئی ہے. سب سے سستی چیزیں وہیں بنتی ہیں اور ٹیکنالوجی ان کے پاس آ گئی ہے. تو اس لیے چائنا کو روکنا بہت مشکل ہے. اینڈ انڈیا کے بس کی بات نہیں ہے. اب تھوڑی بہت تجارت ہوتی ہے بٹوین انڈیا اینڈ چائنا, بٹ اٹس ناٹ ویری بگ. From China's point of view, it's not very big. And from India's point of view also, it's not big. China is a great exporter. It's not a great importer. Importer وہ raw materials کا ہے. Finished goods کے ساتھ تو آپ compete ہی نہیں کر سکتے چائنا کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا, اگر ہم BRI کی بات کریں, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی, تو نیپال نے پچھلے ماہ اس میں شمولیت کا عندیہ دیا اور شامل ہوا. بھوٹان جو ہے وہ ڈپلومیٹک ٹائز جو ہے وہ بنانا چاہتا ہے چائنا کے ساتھ, اور اب جو چائنا انڈیا کے ساتھ کرنے جا رہا ہے, تو ان اے وے دا فارن پالیسی آف نریندر مودی, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کہ فارن پالیسی آف نریندر مودی has failed in the region. One indication of that is کہ سارک فارغ ہو گیا. اب بنگلہ دیش was the last پلر, وہ بھی فارغ ہو گیا. تو انڈیا کی ریجنل پالیسی تو فارغ ہو گئی ہے. ہاتھ پیر مار رہے ہیں اب افغانستان میں ہاتھ پیر مار رہے ہیں, مگر ساری جو ملک ہیں چھوٹے چھوٹے سب انڈیا کے خلاف ہو گئے ہیں. اچھا. آخری یہ تھا نیپال اور موریشس رہ گئے تھے اور بنگلہ دیش رہ گیا تھا, وہ بھی فارغ ہو گئے. تو اس لیے انڈیا از ان ایز فار ایز نریندر مودیز فارن پالیسی از کنسرنڈ finished. It doesn't have a real big foreign policy input now. مگر انڈیا نے جو سب سے بڑا قدم اٹھایا, انڈیا نے اپنی نیوٹرلٹی چھوڑ دی. India used to be the head of the neutral world, non-aligned world. اب انڈیا الائن ہو چکا ہے with America. Okay. So that is the big difference that has been made. اور وہ جو alignment ہے, it has to do with economics also. Okay. So اس لیے India is now becoming very close to the United States, and India needs American investment. India needs investment of American allies like Saudi Arabia, UAE. India is also trying to become a great global exporter. And اور یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ اگر انڈیا ایسے چلتا رہا تو after China, India will be the biggest, the third or fourth biggest
کنٹری ان دا ورلڈ. تو انڈیا بھی اپنے پاتھ پہ چل رہا ہے, ان کی بھی اکنامک گروتھ ٹھیک چل رہی ہے, اور وہ بھی رائٹ ونگ کی طرف چلے گئے ہیں, امریکہ بھی رائٹ ونگ کی طرف چلا گیا, فرانس بھی رائٹ ونگ کی طرف چلا گیا, آسٹریا بھی چلا گیا, ون بائی ون دے آر آل گوئنگ رائٹ ونگ. ایک برٹن ہے جو کہ چھوٹا موٹا بھی ڈاواڈول ہے, ادھر تھوڑا سا لیفٹ ونگ آیا ہے, بٹ وہاں بھی بڑی زبردست اٹیک آ رہی ہے ایلون مسک کے ذریعے ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. جی اسٹارمر کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. تو آپ خود ہی دیکھ لیں کہ کس طریقے سے پالیٹکس از ریوالونگ. آئی تھنک انڈیا ول مینیج. انڈیا از ناٹ اے اسمال پاور, اکنامک پاور ہے اس میں, اینڈ اٹس گروئنگ. اینڈ سب سے امپورٹنٹ بات, دا گلوبل ملٹی نیشنل کارپوریشنز آف کیپٹلزم, آپ ٹاپ 30 لے لیں, رائٹ, ٹیک دا ٹاپ 30 ملٹی نیشنل کارپوریشنز, ایٹ دا فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ لیول انڈینس بیٹھے ہوئے. دیٹ از دیئر آؤٹ ریچ. اوکے, آپ ایک پاکستانی کا نام نہیں لے سکتے جو کسی بگ ملٹی نیشنل چینل سے مراد ہے ملٹی نیشنل کمپنی کا CEO CFO ہو, whereas you identify them and you see Indians all over. And then now you see Indian Americans in the Congress ابھی, اینڈ ان امریکہ ایک پرائم منسٹر بن چکا ہے جی. ابھی کینیڈا کے اندر بھی کوئی انڈین اوریجن خاتون, ہاں تو انڈین اوریجن ہی ہے نا, سکھ تو انڈین اوریجن ہی ہے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ ان کا جو تھرسٹ ہے وہ کس طریقے سے. چلیں, یہ بڑا اہم پہلو جس کی طرف آخر میں آپ نے اشارہ کیا, جو تبدیلی کے اشارے ہیں 2025 میں دنیا میں, وہ کن نتائج پہ منتج ہو سکتے ہیں, آپ نے جانا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں.